أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون۔ یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنایا، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیا جاؤ گے، یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں آزمائش کے بغیر ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا مومن اور منافق، جھوٹے اور سچے کے درمیان فرق کرنے کے لیے کوئی عملی امتحان نہیں ہوگا؟ تمہیں حکم دیا جائے پھر چھوڑ دیا جائے کہ آیا تم عمل کرتے ہو یا نہیں؟ رب العزت نے فرمایا، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں گے ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ سورۃ العنکبوت آیا 2 اور 3۔ اسی طرح سورۃ آل عمران آیا 141 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر لے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ اسی طرح آل عمران میں 179 آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کی اطلاع دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی کیا تمہیں اسی حال پر چھوڑ دیا جائے اور تمہیں جہاد کا حکم نہ دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون خالص اور سچا مومن ہے اور کون محض زبانی دعوے کرنے والا منافق ہے، لیکن وہ لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے ہر شخص کو امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کون اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، یعنی ایسا علم جو اس چیز کو خارج میں ظاہر کر دے جو وقت میں موجود ہے، تاکہ اس پر ثواب اور عقاب مرتکب ہوں۔ پس ان لوگوں کو جان لے جو اس کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، یعنی انہوں نے کفار کو اپنا دوست نہیں بنایا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد اس لیے مشروع کیا فرمایا تاکہ اسے یہ عظیم مقصد حاصل ہو سکے، اور وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ سچے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو صرف دین کے لیے وقف کر رکھا ہے ان جھوٹے لوگوں سے ممتاز ہو جائیں اور جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور حال ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنین کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دلی دوست اور مددگار بناتے ہیں۔ ولیجتن، کسی وادی کے اس غار کو کہتے ہیں جہاں راستہ چلنے والے بارش کی وجہ سے پناہ لیں، اس سے مراد ہے دلی دوست۔ رب العزت کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے یقیناً انہوں نے اس کا انکار کیا ہے، وہ رسول کو اور خود تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔
سورۃ الممتحنہ آیا 1۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا مال دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل ایمان سے محبت اور دوستی رکھتے تھے اور کافروں سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے، ان سے دشمنی رکھتے تھے۔ عطا سے روایت ہے کہ انہوں نے عبیدہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کرتے سنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قنوت میں یہ دعا مانگی، یا اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دے، ان کی آپس میں اصلاح فرما دے اور ان کے مشترکہ دشمن کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اہل کتاب میں سے ان کافروں پر اپنی لعنت فرما جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے رسولوں سے جنگ کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے معاملات میں اختلاف ڈال دے، ان کے قدم ڈگمگا دے اور ان پر ایسا عذاب نازل فرما جیسے تو مجرم لوگوں سے پھیرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالص مومنوں کو کن دو معیاروں پر پرکھتے ہیں؟ کون لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسٹرگل جہاد کرتے ہیں اور کون لوگ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہیں بناتے۔ مومن کب اللہ تعالیٰ، رسول اللہ اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کو ولیجتاً دلی دوست نہیں بناتا؟ جب مومن اللہ تعالیٰ کے حکم کو جان لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ کافروں سے دوستی کرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف عذاب کی حجت دے دوں، تو اللہ تعالیٰ، رسول اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کو اپنا نہیں بناتا۔ جیسا کہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بنا لو؟ سورۃ النساء آیا 144۔ جب مومن اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرنے والا بن جاتا ہے تو اس کے دلی تعلقات اللہ تعالیٰ، رسول اور اہل ایمان سے ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ان کے سوا کسی اور کو اپنا دلی دوست نہیں بنا سکتا۔ جب مومن کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے کافروں سے دلی دوستی رکھی تو میرا شمار بھی انہی میں سے ہوگا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا وہ یقیناً انہی میں سے ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ المائدہ آیا 51۔ اس علم کے بعد وہ کافروں کو دوست نہیں بناتا۔ جب مومن دین سے محبت کرتا ہے اور اس کو یقین آ جاتا ہے کہ کافروں نے دین کو تماشا بنا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے ماں سوا کسی سے دلی دوستی نہیں کرتا۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کو اور ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اپنا دوست نہ بناؤ۔ انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ سورۃ المائدہ آیا 57۔ جب مومن یہ جان لیتا ہے کہ کافر اس کی مصیبت سے خوش ہوتا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یقیناً جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ سورۃ آل عمران آیا 120۔ جب مومن کو یقین ہو جاتا ہے کہ کافر مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹا کر لادینیت اور گمراہی پر لانا چاہتا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، اہل کتاب میں سے ایک گروہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کرتے، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنی جانوں کو اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ سورۃ آل عمران آیا 69۔ جب مومن کو یقین ہو جاتا ہے کہ کافر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، وہ پسند کرتے ہیں ایسی چیز کو جو تمہیں مصیبت میں ڈال دے۔ ان کا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں زیادہ بڑا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھتے ہو۔
سورۃ آل عمران آیا 118۔ جب مومن یقین کر لیتا ہے کہ کافر اور مسلمان دو مختلف گروہ ہیں جن میں دوستی اور اتحاد ممکن نہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، آپ کہہ دیں کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورۃ الکافرون آیا 1 سے 6۔ اہل ایمان کسی کے لیے دلی دوست کب بن سکتے ہیں؟ جب کوئی انسان دین کو سنجیدگی سے اپنی زندگی میں داخل کر لیتا ہے، جب کوئی انسان دین کو اپنا مقصد زندگی بنا لے اور اپنا مقصد کی مرکزیت سے جڑ جائے، جب کوئی اپنی قیادت کا مکمل وفادار ہو، جب دین کے راستے کے ساتھیوں سے کوئی مکمل طور پر جڑ جائے، جب کسی کے اندر مقصدیت کا احساس جڑ پکڑ جائے، تو اہل ایمان کے علاوہ کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بناتے۔ ولیجا اس دور میں مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہو گیا تھا کہ وہ تمام مشرکین سے جنگ کریں؟ جنگ اس لیے ضروری تھی کہ مسلمانوں کے لیے کے خلاف پائے جانے والے خفیہ معاہدے ختم ہو جائیں، منافقوں کی نیتوں کا فتور سامنے آ جائے، کاروباری تعلقات کے عذر ختم ہو جائیں، کھوٹے اور کھرے کا امتیاز ہو جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ خبیر ہے یعنی پوری طرح باخبر ہے، دلوں کے اعمالوں اور احوال سے بھی اور ظاہری معاملات سے بھی، اور اس طرح آزمائش کرتا ہے کہ حقیقت ظاہر ہو جائے۔ وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اس لیے تمہیں تمہارے اعمال کی پوری جزا دے گا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکوں کے لیے کبھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ہیں۔ سورۃ توبہ آیا 17۔ ما کان للمشرکین، مشرکوں کے لیے مناسب نہیں، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، یعنی عبادات اور نیکیوں کے ذریعے سے مسجد کو آباد کریں، کیونکہ اپنے کفر کا اقرار کرتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے جو مساجد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنائی گئی ہوں انہیں مشرک آباد کریں؟ وہ آباد نہیں رکھ سکتے۔ یہاں مسجد سے مراد مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ ہے۔ مساجد کی تعمیر میں مشرک حصہ کیوں نہیں لے سکتے؟ مساجد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان میں کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ کیسے ممکن ہے کہ ان کی تعمیر میں وہ لوگ حصہ لیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ مساجد کی تعمیر کا حق اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والوں کا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ تعمیر کا حق انہیں دے دیا جائے جن لوگوں کی زندگیاں ایمان کی بجائے کفر کی گواہی دے رہی ہیں؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں، یعنی جب وہ اپنے کفر کی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو ایمان والے ہی بات کرتے ہیں۔ اعمال کی بنیاد پر ایمان پر ہے، اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے اور کافر ایمان نہیں رکھتے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد کرنے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کے اعمال کی بنیاد یعنی ایمان نہیں؟ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال باطل ہو گئے، ان پر نہ ثواب ملے گا اور نہ نجات ہوگی۔ اعمال کی جزا کا انحصار اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان ہے، اور مشرک تو روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے معاملے میں ان کا تصور ہی غلط تھا۔ انہوں نے سب خدائی اختیارات اور تصرفات کو اپنی دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو دے رکھے تھے، لہٰذا ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے اچھے اعمال ضائع ہو گئے اور شرک اور بدعمالی کی وجہ سے ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ہیں۔ ان کے اندر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگ میں داخل ہوں گے، اس سے کبھی نکل نہیں پائیں گے، اس لیے ان کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو ان کے لیے سفارش بن سکے اور انہیں وہاں سے نکلوا سکے۔
اپنے کفر اور نافرمانیوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ مشرکین کے سارے اعمال کیسے ضائع ہو جاتے ہیں؟ مشرکین کے اعمال شرک کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اعمال وہی قابل اعتبار ہیں جو عبادت میں بھی وہی قابل قبول ہے جس کی بنیاد درست عقیدے پر ہو۔ جس کا عقیدہ درست نہ ہو، اس کے اعمال کیسے پھل پھول سکتے ہیں؟ عقیدے کی غلطی اعمال ضائع کرا دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو درست رکھے، ہمارا عقیدہ ہمیشہ توحید پر قائم رہے، ہمارا توحید کا عقیدہ اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔